جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آپ کا وار چینل میں خوش آمدید۔ کافی دنوں کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ٹاپک جو ہے وہ بین الاقوامی جو صورتحال ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ انٹرنیشنل افیئرس کے حوالے سے بات ہوگی۔ رشیا اور یوکرائن کے اندر جو اس وقت وار کا ماحول، کیا بلکہ وار تو اب شروع ہو چکی ہے۔ پوٹین نے جو ہے وہ انویٹ کر دیا ہے یوکرین کو۔ تو اس کی ہسٹری جاننے کی کوشش کریں گے کہ بیسیکلی تنازع کیا تھا ماضی میں اور اب تک، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ کیا ممکنہ حد تک ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ شامل ہیں آج سجاد علی سجاد صاحب لندن سے۔ جی سجاد بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی یہ ذرا بتائیے گا تھوڑا سا کہ یوکرائن اور رشیا، تھوڑی سی بیک گراؤنڈ پہلے بتا دیں، تھوڑی سی کیا ہے۔ ہاں جی، آج مورخہ 24 فیبروری 2022 کو باقاعدہ روس نے یوکرائن پر اٹیک کر دیا ہے، اور تمام دنیا کے ذرائع ابلاغ اس کو کور کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں تبصرے اور باتیں تو ہو رہی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوگی نا کہ آج روس نے یوکرائن پہ حملہ کر دیا، اور یہ بات جیسے کہی جا رہی ہے کہ 1945 کے بعد یورپ جو ہے فرسٹ ٹائم اس کو کسی حملے کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ فرسٹ ٹائم یورپ کے اوپر ایسے اٹیک ہوا ہے آفٹر 45، لیکن اس سے پہلے بھی ویسے چھوٹے موٹے اٹیک تو ہوتے رہے ہیں۔ 2014 میں کریمیا پر جو ایک ریاست ہے اس پر روس نے قبضہ کیا ہے۔ تو یہ جو روس اور یوکرائن کا بنیادی طور پہ تنازع، بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کیا یہ واقعی روس اور یوکرائن کا تنازع ہے؟ کیا یہ موجودہ صورتحال ایسی ڈیولپ ہوئی کہ کتنا بڑا ملک اٹھ کے پوری دنیا کی مخالفت مول لے کے تو اپنے ہمسایہ ملک پہ حملہ کر دے؟ آج کی دنیا میں یہ بات بڑی عجیب نظر آتی ہے، جبکہ یونائٹڈ نیشن اور تمام اقوام عالم اس کی مذمت کرتی نظر آتی ہیں۔ قوانین اتنے سخت ہیں کہ ایسا کرنا کسی بھی ملک کے لیے بہت مشکل ہے۔ اور ایک بات یہ کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ یوکرائن پہ روس نے حملہ کیا، اور وہ بھی آج کی دنیا میں۔ دوسری بات کہ اس کی تاریخی وجوہات کیا ہیں، اور ان دونوں ممالک کا، ان اقوام کا، ان سرحدوں کا اور ان نظریات کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ تو اس کے لیے میرے خیال تھوڑی سی بات سمجھنا ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا ماضی میں جا کے دیکھتے ہیں کہ روس اور یوکرائن کے بنیادی طور پہ اختلافات کب سے ہیں۔ ایک تو دیکھیں پرانا وقت ہے کہ جب یوکرائن کا جو علاقہ ہے یہ مختلف قوموں کے زیر تسلط رہا۔ منگول بھی تھے اس میں، پولش بھی تھے، لتھوینین بھی تھے، روسی بھی تھے، پھر اس میں آٹومن امپائر کے زیر نگیں بھی یہ علاقہ جو ہے زیر تسلط رہا ہے۔ لیکن روس اور یوکرائن کا جو تھوڑا پاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یاد ہوگا کہ ہم جب پاکستان میں پڑھا کرتے تھے تو جو 1857 کی جنگ آزادی کی جب ہم وجوہات پڑھتے تھے ناکامی کی، اس میں مجھے آج بھی ایک شک یاد ہے۔ اس میں ایک شک تھی کہ برطانوی فوجیں تب تک کریمیا وار سے واپس آ چکی تھی، ٹھیک ہے، جنگ کریمیا سے واپس آ چکی تھی۔ بالکل، یہ کریمیا وہی ہے جو وہ جزیرہ تھا جس کے اوپر پچھلے دنوں جی اچھا، اب یہ کریمیا وار جو ہے یہ بیسیکلی تو یوکرائن سے ملحقہ علاقہ ہے، اور جو بلیک سی ہے اس کے ساتھ اس کی ساری پورٹ ملتی ہیں۔ تو یہ علاقہ اس زمانے میں، یعنی کریمیا وار جو، اس کو سمجھنے کے لیے یوکرائن اور روس کا جو تنازع ہے یا یورپ کا جو تنازع ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اس زمانے کی جو وار ہوئی تھی کریمیا وار، اس کو تھوڑا سا سمجھنا میرے خیال ضروری ہے۔ تو اس میں تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں۔ بالکل ضرور۔ کہ یہ جو وار ہوئی تھی 1853 سے لے کے 1856 تک ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس وار میں روس جو تھا وہ اس زمانے میں زار نکولس کی حکومت تھی، کیونکہ تب تک تو رشین انقلاب ابھی نہیں آیا تھا۔ اور دوسری طرف جو کریمیا کا علاقہ تھا اور اس سے ملحقہ جو علاقے تھے، اور خاص طور پہ جو بالٹک ریاستیں تھیں، بلکان کی ریاستیں، یہ ان میں سے اکثریت کا جو علاقہ جو تھا وہ آٹومن امپائر کے پاس تھا، جسے ہم سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں۔ اب سلطنت عثمانیہ جو تھی اس زمانے میں، جو عبد المسد ون جو کیلف تھے، بیسیکلی وہ
30वां खलीफा था सल्तनत उस्मानिया का, तो उस वक्त उनका ज़माना था। और ज़ार जो ये समझता था, जो निकोलस था, कि ये जो डिक्लाइन है अब सल्तनत उस्मानिया का, और ये लोग अब इतने पावरफुल नहीं है, वो इसको तुर्की का बीमार मर्द समझता था, और ये टर्म भी बड़ी देर तक चली उस ज़माने में ना। अच्छा। अब उसकी जो अचानक वजह बनी थी, वो ये बनी थी कि उस ज़माने में जो इलाके थे, मुक़द्दस इलाके ख़ास तौर पे, जिसमें यरूशलेम का इलाका है और बैतुल्लहम का इलाका है। बैतुल्लहम वो शहर है जो आज के वेस्ट बैंक में शामिल है, और इस इलाके को ये अहमियत हासिल है कि हज़रत ईसा का इसको जाए पैदाइश के तौर पे, यानी ये बहुत मुक़द्दस मकाम है। माना जाता और ये जितने भी क्रिश्चियन हैं, चाहे वो ऑर्थोडॉक्स हैं, चाहे कैथोलिक हैं, चाहे प्रोटेस्टेंट हैं, उनके लिए वो एक मुक़द्दस मकाम है। अब जो रशियन थे, ये लोग, इनका ताल्लुक था या ताल्लुक है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी से। दूसरी तरफ फ्रेंच जो थे, ये हैं कैथोलिक, ठीक है। अब ये जो बैतुल्लहम था शहर, यहाँ पे अब रशियन भी लोग थे, इनके मॉन्क्स भी थे वहाँ पे, और इधर से फ्रेंच भी थे, इनमें आपस में रिवैलिरी और झगड़ा रहता था। तो एक जो झगड़ा हुआ, उस झगड़े में जिनके जो मॉन्क्स थे वो मारे गए रशिया के, उनको काफी नुकसान पहुंचा। और इस वजह से जार को जब पता लगा तो वो बहुत नाराज हुआ इस बात पे कि मेरे लोगों को वहां पे इस तरह तकलीफ हुई है या उनको मारा गया है। उसने एक वफद जो था, वो जो 31वां सुल्तान था अब्दुल मसद वन, उसके पास उसने एक अपना वफद डेलीगेशन भेजा, और उसको उसने कहा कि ये जो इलाके हैं तुम्हारे कंट्रोल में, इनको तुम सब क्रिश्चियन के लिए ओपन कर दो, कि यहाँ पे किसी एक की उजारादारी नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे सब लोग जो हैं वो अपना आके अपने विजिट करें। और जो तुम्हारी सल्तनत में जितने भी कैथोलिक चर्च हैं, जितने भी ईसाइयों के इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको तुम जार निकोलस के अंडर कंट्रोल कर दो, ताकि हम लोग उसको लुक आफ्टर कर सकें, इसलिए कि तुम इस काबिल नहीं है कि उसको लुक आफ्टर कर सको। तो ज़ाहिर है इस बात का जवाब जो था, जो उसने देना था, उसने वो इनकार कर दिया कि ये चीजें जो हैं ये मुमकिन नहीं हो सकता। तो ये तो एक इमीडिएट वजह बनी है उस जमाने के टर्की की और रूस की आपस में एक बदमज़गी की। उसके नतीजे में क्या किया कि रूस जो था उसने इस ब्लैक सी के इर्द गिर्द जो इलाके थे, खास तौर पे बाल्कान के इलाके, बाल्टी रियासतें और क्रीमिया वाली साइड पे, उन्होंने जो ऑटोमन एम्पायर के जो एरिया थे यहाँ पे, उसने अपना असर रसूख बढ़ाना शुरू किया। यहाँ पे उसने जो था वो अपनी फौज भेज दी, और उस जमाने का जो रोमानिया था और आज का जो रोमानिया, उस जमाने में उसके मोल्दाविया और वलाचिया दो इलाके थे, उसके ऊपर रूस ने कब्जा कर लिया। जब रूस ने कब्जा किया तो अक्टूबर 1953 में तुर्की ने भी उनके खिलाफ ऐलान जंग कर दिया, ठीक है। और कुछ इलाकों में तुर्कों को भी फतह मिली कि उनकी फौज जो थी उन्होंने पेशकदमी की, और कुछ इलाकों में जैसे होता है जब जंग होती है और एक बड़ी वॉर के अंदर मुख्तलिफ बैटल्स होती हैं, मुख्तलिफ झड़पें होती हैं, मुख्तलिफ महाज खुलते हैं, किसी महाज पे किसी को कामयाबी मिलती है, किसी महाज को किसी को कामयाबी मिलती है। तो ये जो जंग क्रीमिया थी, इसका बड़ा इम्पैक्ट हुआ है बहुत सारे हवालों से। और तुर्की जो था उसको जब इस जंग में नुकसान होना शुरू हुआ, खास तौर पे जो एक बंदरगाह थी ब्लैक सी पे साइनोप के नाम पे, उधर तुर्कियों को काफी नुकसान हुआ, क्योंकि जो रूसी गन शिप बहरी जहाज थे, इन्होंने उनको काफी नुकसान पहुंचाया और हजारों टर्क वहां पे मारे गए। इस सूरत हाल में सारी में बरतानिया जो था वो और फ्रांस जो था वो पहले तो देख रहे थे कि हो क्या रहा है सब कुछ, लेकिन वो खामोशी से बैठ भी नहीं सकते थे, क्योंकि तुर्की के साथ यूरोप के मफादात वाबस्ता थे। और जो इधर ईस्टर्न मेडिटेरेनियन के रास्ते, ज़ाहिर है ब्लैक सी से ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, फिर यहाँ से ऑन द अदर वर्ल्ड ये जो था हमारा मशरक़ वस्ता और इंडिया तक की जो तजारत थी,
وہ برطانیہ اور فرانس کے لیے تو ایک وہ سونے کی چڑیا تھا وہ راستہ, اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان راستوں پہ روس آ کے بیٹھ جائے, کیونکہ ترکی کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک تھے. تو اس لیے جو برطانیہ اور جو فرانس تھے ان کو اپنے ان مفادات کی خاطر اس جنگ میں ترکی کا ساتھ دینا پڑا, ٹھیک ہے. اور انہوں نے رشیا کو اس حوالے سے چیلنج دیا اور ترکی کا انہوں نے ساتھ دیا. اب فرانسیسی جو تھے ان کو بھی اپنے مفادات تھے, کیونکہ اس سے پہلے 1812 میں نپولین کو روس میں شکست ہوئی تھی, اور روسی جو تھے وہ انہوں نے نپولین کے ساتھ جو سلوک کیا اور اس کی جو فوج کے ساتھ سلوک کیا, اور لاکھوں فرانسیسی وہاں مارے گئے تھے. اس کی خیر ایک لمبی ڈیٹیل, کبھی پھر اس کے اوپر بات کریں گے. تو وہ بھی رنج جو تھا وہ فرانسیسیوں کے لیے بھی نیا تھا کہ بھی انہوں نے نپولین کے ساتھ جو سلوک کیا, اور یہ جو تھی شکست اس کو بھی وہ ابھی تک نہیں بھولے تھے. انہوں نے بھی سوچا کہ یہ موقع ہے ترکی اور برطانیہ کے ساتھ مل کے تو ہمیں رشیا کا مقابلہ کرنا چاہیے. اور ویسے بھی ایک مذہبی ان کا ڈفرینسز بھی تھے, کیونکہ یہ سارے کیتھولک تھے اور وہ سارے جو تھے آرتھوڈاکس تھے, اور ان کے مقدس مقامات پر اجارہ داری کے لیے اور اپنی تسلط کے لیے ان کے آپس میں جھگڑے بھی رہتے تھے. فرانس اور برطانیہ جو تھے وہ پھر ترکی کے اتحادی بن گئے. بہت ساری ان کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے, کیونکہ اس کا 1853 سے لے کے 1856 تک کا زمانہ ہے, اور اس میں اکثر جنگوں میں اور اکثر لڑائیوں میں جو تھا خاص طور پہ کریمیا کے علاقے میں فرانس کا اور برطانیہ کا پلڑا بھاری رہا. انہوں نے بہت ساری پورٹس جو تھی ان پہ قبضہ کر لیا. روسی جو تھے وہ پسپا ہوئے, اور کچھ محاذوں پہ جہاں روس نے تھوڑا بہت ایگریشن دکھائی, اس کے رسپانس میں آسٹریا جو تھا اس زمانے میں اس نے بھی روس کو دھمکی دے دی کہ تم ان علاقوں کی طرف رخ مت کرو, ورنہ میں بھی ان اتحادیوں کا ساتھ دے کے تمہارے خلاف اعلان جنگ کر دوں گا. جس کی وجہ سے مارچ 1856 میں پھر روس نے جنگ بندی کا معاہدہ کیا, اور جو بہت سارے علاقے تھے وہ اس نے جو ترکی سے لیے تھے کریمیا وار میں, وہ اس نے ترکی کو واپس کر دیے. اور لیکن اس جنگ کے نتیجے میں وہ ایک طرف زار تھا اور ادھر آٹومن امپائر تھی. ان دونوں میں جو ایک سرد جنگ اور دشمنی کا آغاز پڑا اس زمانے سے وہ آج تک قائم ہے. ادھر سے زار بھی ختم ہو گیا, ادھر سے آٹومن امپائر بھی ختم ہو گئی, لیکن وہ جو سرد جنگ تھی آپس میں ایک جو ایک ریویلری تھی, ایک دشمنی تھی, وہ ختم نہیں ہو سکی. تو یہ ایک اس کی بیک گراؤنڈ ہے کریمیا کے علاقے کی. اس زمانے سے لے کے آج تک روسی جو ہیں وہ اس علاقے کو, یوکرائن کو اپنا علاقہ تصور کرتے ہیں. اور پھر جب انقلاب آیا 1916 میں, پھر 1922 میں یوکرائن نے بھی USSR کا ساتھ دیا, تو تب سے لے کے تو آج تک بھی روس جو ہے یوکرائن کو اپنی ہی ٹیریٹری نظریاتی طور پہ تصور کرتا ہے کہ یہ ہمارا ہی علاقہ ہے. اور 1991 کے بعد جو زمانہ ہے اس کو انہوں نے ابھی تک ذہنی طور پہ قبول نہیں کی. اس کی میں بات کرتا ہوں تھوڑا بعد میں. نہیں کیا, بالکل ایسے. اب بات کرتے ہیں کہ جیسے یہ جب پھر کلونیلزم کا زمانہ ہم نے دیکھا ہے, پھر وہ کریمیا کی وار جیسے میں نے بتائی کہ اس میں یورپ ایک طرف تھا, روس ایک طرف تھا. پھر جب روس میں انقلاب آتا ہے, جب وہاں پہ کمیونزم کا زمانہ آتا ہے, اور ادھر یورپ میں سرمایہ دارانہ نظام ہے, پھر کشمکش ہے منڈیوں کی, کلونیلزم بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تب کے زمانے میں آپ کو پتہ ہے انڈیا میں اور ان سارے علاقوں میں برطانیہ کی حکومت تھی, فرینچ کالونیز تھی, پوری دنیا میں برٹش کالونیز تھی. ادھر سے USSR نے نظریاتی طور پہ اور ملٹریلی اپنا اثر رسوخ بڑھانا شروع کیا. اور فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دنیا کا جو نقشہ بدلا ہے اس میں روس جو تھا ایک بہت بڑی طاقت بن گیا. بالٹک ریاستیں اس کے پاس چلی گئی, بالکان ریاستیں چلی گئی, آدھا جرمنی لے گیا, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اس کی ایکسپینشن جو ہے وہ سینٹرل ایشیا تک, دنیا کا سب سے بڑا جو کنٹری تھا
ایک فیڈریشن وہ USSR تھا, یونائٹڈ سوویت سوشلسٹ ریپبلک. Yes. آج بھی دنیا کا سب سے بڑا ملک جو ہے, کنٹری جو ہے, وہ روس ہی ہے. ایون دین کہ وہ اس کے باقی حصے علیحدہ ہو گئے, لیکن ایون دین کہ روس آج بھی پورا بر اعظم ہے وہ تو ابھی بھی بہت بڑا کنٹری ہے. اچھا, اب یوکرائن جو ہے وہ اس کی جو امپورٹنس یورپ کے لیے یہ ہے کہ یوکرائن روس کے بعد روس کا بہت سارا حصہ چونکہ یورپین کانٹیننٹ کا حصہ ہے, نظریاتی طور پہ تو نہیں لیکن جیوگرافیکلی. اور یوکرائن جو ہے یہ روس کے بعد یورپ کا سب سے بڑا کنٹری ہے رقبے کے لحاظ سے, اور ویسے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا, لیکن اقتصادی لحاظ سے سب سے غریب ملک بھی یوکرائن ہی ہے. اوکے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور یہ میرا اس کی جو نیٹو کا بھی حصہ ہے نہیں, یہ نیٹو کا ممبر نہیں ہے, یہ ان کا الائی یا اتحادی ہے. اتحادی ہونا ایک علیحدہ چیز ہے, یہ اس کا ممبر نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں پرماننٹ ممبر, جیسے اس کے باقی اراؤنڈ 30 ممبر ہے میرا خیال ہے اس کے نیٹو کے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, اس پہ میں بات کرتا ہوں, ذرا اس کو لے کے چلو تھوڑا سا آگے. اب جو یوکرائن جو اس کا جو جیوگرافی ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس کا جو نیبر ہے وہ ایک طرف بیلاروس ہے, ادھر مشرق میں روس ہے, ٹھیک ہے, پھر پولینڈ ہے, سلاویکیا ہے, ہنگری ہے, رومانیہ کے ساتھ اس کی سرحدیں ملتی ہیں ایک حوالے سے, وہاں سے یورپ کا مین گیٹ وے ہے. اور یوکرائن جو تھا وہ اس میں بھی موومنٹ چلی ہے کہ وہ لوگ جو سوویت سوشلسٹ سسٹم ہے اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ یوکرائن میں بعد میں بھی کچھ عرصہ موومنٹ چلی کہ یہاں اس کو یورپ کی بجائے رشیا کے ساتھ چلنا چاہیے, اس کے اگینسٹ وہاں پہ بڑی موومنٹ چلی. اسی میں بات کرتا ہوں. یوکرائن 1992 تک جو 1922 میں بیسکلی اس نے جو USSR کو جوائن کیا تھا, اور 1991 میں دوبارہ جب USSR اس کا دوبارہ یہ خود مختار ریاست بنا. 1994 میں اس نے نیٹو سے تعلقات بنانے شروع کیے. 2013 میں اب نیٹو کا نا بہت ایک امپورٹنٹ رول ہے اس سارے کانفلکٹ میں, ایک نیٹو کا اور ایک امریکہ کا اور ایک ویسٹرن پالیسیز کا. یہ تینوں جو مین فیکٹر ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے آج کے رشیا کا, آج کے یوکرائن کے اوپر جو اٹیک ہوا اس حوالے سے. 2013 میں وہاں پہ ایک پریزیڈنٹ تھے. یہ جو موجودہ پرابلم ہے نا, اس کی میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں کہ موجودہ پرابلم یہ کہاں سے انجیکٹ ہوتی, کہاں سے ٹریگرڈ ہوتی ہے. 2013 میں جو وہاں کے پریزیڈنٹ تھے پریزیڈنٹ وکٹر, وہ پرو رشین تھے, اور ان کا جو مائنڈ تھا یا جو ان کا ایک نظریات تھے وہ کمیونسٹ روس کی طرف یا اشتراکی روس کی طرف یا ایک آج کے روس کی طرف زیادہ تھے. ہر ملک میں, ہر کنٹری میں دیکھا ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. جس طرح پاکستان ہے, پاکستان میں ایک طبقہ ہے جو آپ کہہ لیں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, ایک طبقہ مسلم لیگ کا ہے, ایسے ہی ہے, ایک طبقہ وہاں پہ مذہبی جماعتوں کو پروموٹ کرتا ہے. یہ مختلف طبقات ہیں وہاں پہ. اسی طرح ہر کنٹری میں مختلف طبقات ہوتے ہیں. صدر وکٹر میں جو صدر وکٹر جو تھے 2013 میں, انہوں نے اس زمانے میں جو یورپین یونین کے ساتھ یوکرائن کی ایک چل رہی تھی اسٹیبلشمنٹ چل رہی تھی, اس کے ساتھ اس کا جو ایک کانٹریکٹ تھا, ایگریمنٹ تھا, جسے یورپین یونین یوکرائن ایسوسیشن ایگریمنٹ کہتے ہیں. صدر وکٹر نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کرنے کا فیصلہ کیا, اور اس سے جان چھڑا کے, یا اس کی بجائے ان کا خیال تھا کہ اس کو ختم کر کے, جو ایسوسیشن ود یورپی یونین ہے, اس کو ختم کر کے روس کے ساتھ جو ہے نا دوبارہ تعلقات کا آغاز کیا جائے, اور بجائے اس لیے کہ یورپ کی طرف دیکھا جائے, ہمیں ادھر دوسری طرف روس کی طرف دینا چاہیے. اچھا, یہ جو ان کا فیصلہ تھا اور یہ جو ان کا اعلان تھا, اس کا بڑا سخت رد عمل ہوتا ہے. اور ان کے فیصلے میں یا کہ ادھر ویسٹرن کنٹری پبلک میں عوام میں. اور
اس زمانے میں یہاں پہ ایک تنظیم بنتی ہے، اس کو یورو میڈن یا یورو میدان کہتے ہیں. بیسک تو لفظ میدان ہے، یورو میدان یا یورو میڈن کے لفظ سے ایک تنظیم بنتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یورپ کے ساتھ تعلقات کی منسوخی کے خلاف روس کے ساتھ قربت کے خلاف مظاہرے شروع کر دیے حکومت کے اگینسٹ. ٹھیک ہے. اب یہ مظاہرے جو ہیں 21 نومبر 2013 کو شروع ہیں دارالحکومت کیو میں، اور یہ کوئی تھوڑے سے لوگ نہیں ہیں، یہ لاکھوں لوگ ہیں. اور ان میں دن بدن جو ہے ان کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے. اب یورو میدان کا جو لفظ ہے، یورو میڈن کا جو لفظ ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے. یورو کا مطلب ہے یورپ، اور میدان یا میڈن جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ایک عربی لفظ ہے جو آٹومن امپائر سے آج تک وہاں پہ رائج ہے، یعنی وہاں سے لفظ انہوں نے لیا، اور اس کا مطلب ہے کہ بڑی جگہ، کھلی جگہ، میدان جیسے ہم اردو میں بات کرتے ہیں. لیکن میدان کے نام سے انڈیپینڈنس سکوائر بھی ایک موجود ہے وہاں پہ کیو میں، تو اس کے حوالے سے بھی اس کی تھوڑی سی ایک بنتی ہے، تشبیہ بنتی ہے، ریلیونس بنتی ہے. تو اس تنظیم نے یا اس موومنٹ نے وہاں پہ ایک نیا پوٹینشل جو تھا اس کو شروع کیا، اور یہ دن بدن اس میں بڑا شدت آتی گئی. صدر وکٹر پہ کرپشن کے الزامات لگے، مظاہرے ہوئے، پولیس جھڑپیں ہوئی، اور یہ کئی ماہ تک شہر جو تھے بلاک رہے. دنیا نے بھی اس میں مداخلت کی، میڈیشن کے بھی اس میں دور چلے، لیکن اینڈ پہ جو تھا اس کو جسے کہتے ہیں 2014 تک، فیبرری 2014 تک اس میں بہت زیادہ شدت آ گئی، اور اس کی وجہ سے اس کو ریولوشن آف ڈگنیٹی بھی کہا جاتا ہے، ریولوشن آف ڈگنیٹی بھی کہا جاتا ہے اس سارے پروسیس کو. اس کے نتیجے میں جو تھا، جو صدر وکٹر تھے اس کو بہرحال پھر استعفیٰ دینا پڑا. وہ اپنے ساتھیوں کے سمیت جو تھے وہ پھر وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یوکرائن سے، اور یوکرائن سے وہ اب دیکھیں ایک طبقہ ایسا ہے جو یورو کے حق میں یا یورپ کے حق میں کمپین چلا رہا ہے، لیکن ایک طبقہ وہاں پہ ایسا بھی تھا جو کہ صدر وکٹر کا حامی تھا اور جو پرو رشین تھا. اب یہ دو طبقات ہیں، لیکن چونکہ زیادہ تعداد میں وہ لوگ تھے جو یورپ کے ساتھ جانے کے حامی تھے اور یورپ کو اپنی خوشحالی اور مستقبل کا ضامن سمجھتے تھے، اور سسٹم کو سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے زیادہ بہتر، ان کی تعداد زیادہ تھی. تو جو لوگ ریولوشن آف ڈگنیٹی کے جو قائل تھے وہ تو ادھر رہ گئے یوکرائن میں، لیکن جو لوگ روسی نواز تھے وکٹر کے جانے کے بعد، یہ جو لوگ تھے یہ ایسٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایسٹ کی طرف چلے جاتے ہیں، اور ایسٹ کی طرف یورپ ہے. وہاں کا جو ایک بہت بڑا ریجن ہے جس کو ڈون باس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈون باس ریجن جو ہے، وہاں پہ ڈونٹسک اور لوہانسک دو علاقے ہیں. وہاں پہ جا کے ان لوگوں نے اپنی زیادہ تر جس کو ان کا تعلق بھی انہی علاقوں سے تھا زیادہ، لیکن ان علاقوں میں ڈون پاس کا ایک بہت بڑا ریجن ہے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، کشمیر جیسے مثال ہے، اور کشمیر کی مثال یا ٹرائبل ایریا جیسے پاکستان کا، کہ اگر آپ کہیں کہ NWFP اس زمانے کا یا خیبر پختونخوا ایک بڑا صوبہ ہے، لیکن اس میں ایک بیلٹ ہے، ٹرائبل ایریا. لوگ وہ ایک ہی ہیں، لیکن ٹرائبل ایریا کے جو لوگ تھے وہ کلچر اور ان کا جو مزاج اور معاملہ ڈیفرنٹ، وہ زیادہ تر پرو افغانستان ہے. ادھر پشاور والی سائڈ کے، کوہاٹ والی سائڈ کے سیٹلڈ ایریا کے لوگ ہیں تو ایک ہی نسل ہے، لیکن دے آر ڈیفرنٹ دین دوز پیپل. یہی صورتحال. جو ڈون پاس تھا ایک بڑا ریجن تھا، اس میں ڈونٹسک اور لوہانسک دو چھوٹے علاقے تھے. ایک پٹ ہے جو کہ ٹوورڈز رشیا کے ساتھ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پرو رشین ہیں. ابھی جو میڈیا پہ دکھاتے ہیں نا لوگ رشین انویژن کے حق میں بڑے نعرے لگا رہے ہیں اور بڑا خوش ہیں اور بڑے پڑھ، یہ وہ لوگ ہیں جو پرو رشین ہیں زیادہ. ادھر ہی کہہ رہے ہیں آپ. جی، یہ اس علاقے کے لوگ ہیں. تو یہ لوگ وہاں چلے گئے. اب رشیا جو کہتا ہے کہ میرے لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یا میرے لوگوں کو تم لوگ مار رہے ہو، تو یہ ان لوگوں کی بات کرتا ہے جو پرو رشین تھے. لیکن میجورٹی آف پیپل وہ نہیں ہے. میجورٹی آف پیپل وہ ہے جو باقی سارے کنٹری میں رہتی ہے اور جنہوں نے ڈیموکریٹک طریقے سے موجودہ صدر کو اس کو انتخاب کیا ہے. تو یہ ایک علیحدہ سٹوری ہے.
تو اپریل 2014 سے یہ جو لوگ تھے جو ادھر ڈون باس کے علاقے میں آ گئے, انہوں نے علیحدگی پسند تحریک شروع کر دی کہ ہم لوگ جو ہیں وی آر رشین اینڈ وی آر پارٹ آف رشیا, اور ہمیں جو ہے وہ رشیا کے ساتھ جانا چاہیے. اور رشیا نے کیا کیا, چونکہ ان کے ساتھ ان کی سرحد ملتی تھی, اور اس علاقے میں کنٹرول ان لوگوں کا تھا, کوئی روک ٹوک تو تھی نہیں, تو اس علاقے کو پھر رشیا نے سپورٹ کیا ہے, ان لوگوں کو سپورٹ کیا ہے, ان کو مالی معاونت دی ہے, پیسہ دیا ہے, اسلحہ دی ہے, اور ان کو ان کا ہر طرح کی سپورٹ جو تھی وہ جاری رہی, آنا جانا جاری رہا. یوکرائن نے بھی ان عوامل کے خلاف جو تھا انہوں نے آپریشن کیے, ان لوگوں کو کچلنے کی کوشش کی. ایک اینٹی ٹیررسٹ آپریشن ان کے خلاف 2014 میں شروع کیا, اور بہت حد تک اس علاقے کو انہوں نے کلیئر بھی کیا, جو ان کے خلاف تھے ان کو بھی کلیئر کیا, کیونکہ یوکرائن کو ظاہر ہے یورپ کی جو حمایت حاصل تھی, اسلحہ ان کو ملتا تھا, پیسہ ملتا تھا. یہاں پہ رشین انفلوئنس کا مطلب یہ ہے کہ رشیا جو دوبارہ یورپ کے اندر گھس گیا, اور یہ تو وہ ہر کے چاہتے نہیں تھے یورپ والے کہ یہ کام حیثیت سے ہو, اور ادھر سے روس نہیں چاہتا کہ یورپ یہاں آ کے بیٹھ کے میرے سر پہ سوال ہو جائے. تو دونوں جو طاقتیں ہیں, ایک طرف یورپ ہے ایک طرف روس ہے, انہوں نے بیسکلی یوکرائن کو سینڈوچ بنایا ہوا ہے, اور اپنا اپنا اثر رسوخ جو ہے اس خطے پہ اس جگہ پہ یہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تاکہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ فیور میں. یہ ہے نا, مجھے کوئی اس طرح کی صورت لگ رہی ہے جیسے انگلش میں نے اور رشیا نے افغانستان کو بنایا ہوتا کسی دور میں, ایک پاور کا جو مڈل مین ہوتا ہے, مڈل جگہ ہوتی ہے جہاں پہ دونوں اپنی پاور کا کہہ لیں کہ ٹیسٹ وغیرہ کرتے رہتے ہیں. وہ بفر زون, آپ کی تو آواز سلو ہو گئی ہے, مجھے لگ رہی ہے مائک میں. اچھا, ہو سکتا ہے پھر کوئی مائک میں. اب ٹھیک ہوئی ہے. وہ بفر زون کی میں بات کر رہا تھا کہ بالکل ایسی بفر زون والا معاملہ جو تھا یہ بالکل ایسی ہے, لیکن یہ بفر زون سے زیادہ یہ وار زون بن گیا کہ یہ وار زون بن گیا. اچھا, 5 ستمبر 2014 کو جو تھا یوکرائن اور روس کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ آپ یہ جو علاقہ ہے ڈون باس کا, یہاں پہ جو جھڑپیں ہوتی ہیں اس کو ختم کیا جائے. اس کو مینسک پروٹوکول بھی کہا جاتا ہے. مگر یہ جھڑپیں نہیں رک سکیں, یہ جھڑپیں ہوتی رہی, اور یہ سارا جو معاملہ تھا یہ ایسے رہا. 14 میں ہی روس نے جو تھا وہ ڈون باس سے پسپائی کے بعد یا معاہدے کے بعد انہوں نے پھر کریمیا پر دوبارہ اپنا تسلط قائم کر لیا تھا. کریمیا اب روس کے کنٹرول میں ہے. اچھا, پرابلم یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑی نازک صورتحال, اور نازک صورتحال ڈیفینیٹلی ہے. روس کوئی عام طاقت یا عام کنٹری تو نہیں ہے, بہت بڑا ملک ہے, بہت بڑی فوجی طاقت ہے, اقتصادی طاقت اتنی بڑی نہیں ہے لیکن فوجی طاقت تو بہت بڑی ہے. اور وہ روس اپنا ایک جو اثر رسوخ ہے, اپنا ایک نام ہے, اپنی تاریخ ہے, اس کو ظاہر وہ نہیں مٹنے دے گا. ان کی کوشش ہے کہ ہم اپنا آپ جو ہے کس طریقے سے وہ دنیا کو ثابت کریں. اور اس نے واضح اب دھمکی دی ہے, یہ جو آج اس نے اٹیک کیا پوٹن نے, اور اس نے کلیئر کٹ یورپ کو, مغربی اقوام کو دھمکی دی ہے کہ میرے مقابلے پہ اگر کوئی آیا تو میں اس کو ایک عبرتناک انجام اس کا کروں گا. ظاہر ہے اٹس اے ویری ڈینجرس تھریٹ, کیونکہ وہ ایک نیوکلیر پاور ہے اور یورپ بھی نیوکلیر پاور ہے, تو اٹس ویری ڈینجرس. اچھا, پرابلم یہ ہے کہ روس چاہتا کیا, اس نے سب کام کیوں کیے. اب ایک چیز تھی نیٹو, ناردرن اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن, یہ بنی تھی یو ایس ایس آر کے خلاف. کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر یو ایس ایس آر نے یورپ میں امریکہ پہ, کینیڈا, یورپ پہ کسی ایک ملک پہ حملہ کیا تو وہ حملہ سب پر حملہ تصور کیا جائے گا اور سارے مل کے اس کا مقابلہ کریں گے. اس کے مقابلے میں روس نے بھی وارسا پیکٹ کیا تھا, ٹھیک ہے, جس میں رشین جو فیڈریشن کے لوگ تھے, پولینڈ وغیرہ سارے اس میں شامل تھے. روس یہ کہتا ہے کہ یو ایس ایس آر جب ختم ہو گیا 1991 میں, تو وارسا پیکٹ بھی ختم ہو گیا جو یورپ اور ویسٹرن ورلڈ کے خلاف الائنس تھا. وہ کہتا ہے جب یہ ختم ہو گیا تو آپ نے نیٹو کو کیوں ایکسپینشن دی ہے, کیونکہ 1997 میں نیٹو کو مزید ایکسپینشن دی گئی, اور جتنی بالٹک ریاستیں ہیں نا آپ کی, جس میں اسٹونیا, لٹویا, لتھوانیا,
پولینڈ، رومانیہ شامل، یہ ساری اب ممبر ہیں نیٹو کے. تو روس کہتا ہے کہ آپ نے یہ میرے سر پہ ساری ریاستیں بٹھا دی ہیں، ان سب میں نیٹو کی فوج ہے. نیٹو کی فوج ہے، میزائلز ان کے یہاں پہ فکس ہیں، دوسری سینسٹیو تنصیبات بھی یہاں پہ ہیں. تو روس یہ کہتا ہے کہ جو نیٹو بیسیکلی جو فورس ہے، جو فورم ہے، یہ میرے خلاف ہے، اور وہ اس کو اپنے لیے تھریٹ سمجھتا ہے. دوسری طرف یوکرین کو وہ نہیں چاہتا کہ یہ پارٹ آف یورپین کمیونٹی بنے، یورپ کا ایک پرماننٹ ممبر بنے، کیونکہ یورپ کا پرماننٹ ممبر بنتا ہے تو پھر وہ نیٹو کا بھی ممبر بنے گا. اور روس ہرگز نہیں چاہتا کہ یوکرین جو ہے وہ نیٹو کا ممبر بنے، کیونکہ اگر یوکرین نیٹو کا ممبر بنتا ہے تو اتنا بڑا وہ کنٹری ہے، وہ تو بالکل روس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. اور ایک طرف بیلاروس جو ہے وہ بھی رشین پرو رشین کنٹری ہے، اور ادھر سے روس، تو وہ، اور ادھر سے کرائمیا اور بلیک سی، اور پھر اگین وہی والی پرانی پالیٹکس اور وہی ٹریڈ روٹ کے پرابلم. تو روس جو ہے وہ کسی قیمت پہ نہیں چاہتا کہ سینٹرل ایشیا، سینٹرل یورپ کے ساتھ ایسٹ یورپ اور بالٹک ریاستوں پر نیٹو کا تسلط جو ہے قائم، یہ وہ نہیں چاہتا. وہ اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ آج بھی جو یوکرائن کو اپنا حصہ سمجھتا ہے اور کلیم کرتا ہے کہ یہ جتنا بھی اسٹیبلشڈ یوکرائن ہے، یہ سب کچھ جو ہے وہ کمیونسٹ روس کی وجہ سے اسٹیبلش ہوا، ادروائز یہ کبھی بھی اسٹیبلش نہ ہوتا. یہ اس کی جناب آج کی جو ہے وہ اسٹریٹجی ہے روس کی. اور وہ اس سارے پروسیس میں اپنے آپ کو حق بجانا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے، ہم پہ چوکیداری کرنے کے لیے انہوں نے یوکرین کو آگے کیا ہوا. اب یہ جو حملہ ہوا ہے روس کا اس کے اوپر یوکرائن، اس کے اب جو اثرات ہیں وہ اقتصادی طور پہ بھی بڑے خطرناک ہیں، امن کے حوالے سے بھی اس کے بہت زیادہ لوگوں کو اس کے اوپر خدشات ہیں، اور جغرافک حوالے سے بھی اس کے بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹ ہو سکتا ہے. اب اقوام متحدہ کا جو جنرل سیکرٹری ہے اس نے بیان دیا ہے کہ روس کی فوج جو یوکرائن میں داخل ہوئی ہے یا ڈون باس میں داخل ہوئی، اس کو ایک قابض فوج سمجھا جائے گا. ابھی دیکھیں یونائٹڈ نیشن کا ایک اپنا رول ہے، سیکورٹی کونسل کا اپنا رول ہے، امریکہ کا اپنا رول ہے، یورپ کا اپنا رول ہے، نیٹو کا اپنا رول ہے. رشین جو ہیں وہ اگریشن ہی دکھا سکتے ہیں، ابھی وہ اگریشن ہی دکھا رہے ہیں، لیکن اس اگریشن کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ رشیا کے لیے ڈیفینیٹلی کافی ڈینجرس اس لیے ہوں گے کہ ان کو بڑی شدید قسم کی جو ہے وہ اقتصادی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. رشیا کی اکانومی کوئی اسٹرانگ اکانومی نہیں ہے، اور اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو دنیا جس کی خریدار ہو، اور اس کی مارکیٹس بھی ایسی نہیں ہے سوائے تیل اور گیس کے. اور رہا تھا جو ابھی انہوں نے سٹاپ کر دیا. یورپ کی 30-40% گیس اور تیل جو ہے وہ روس سے آتا ہے. اب جب یورپ روس سے نہیں لے گا یہ سب کچھ، تو روسی کو تو دار و مدار اس منی پہ ہے جو یہاں سے وہ ریسیو کرتے ہیں، ان کا تو وہ فارن ایکسچینج رک گیا. اب یورپ کیا کرے گا اس معاملے میں؟ یورپین ہم دیکھ رہے ہیں ناروے کی طرف، دوسری طرف وہ دیکھ رہے ہیں امریکہ کینیڈا کی طرف، قطر کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور امریکہ کیا چاہتا ہے؟ امریکہ چاہتا ہے کہ بھی یہ گیس اور تیل جو ہے وہ روس سے نہ لیں، ہم سے لیں. امریکہ تو بہت خوش ہوگا کہ آپ کو جو $50 کی گیس ملتی ہے، اگر آپ اسے $500 کی لے لیں تو میرے لیے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ بحیرہ اوکیانوس میں اگر پائپ لائن بچتی ہے تو آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ امریکہ سے لے کے یورپ تک کی پائپ لائن کا اخراجات اور ٹائم اور جو قیمت ہوگی اس کی وقت کیا ہوگی. تو یہ تو اس کی اکنامک حوالے سے ایک بڑی سنگین صورتحال بنتی ہے. روس جو ہے وہ کیا سوچتا ہے؟ روس یہ سوچتا ہے کہ اگر یورپ مجھ سے گیس اور پیٹرول نہیں لیتا تو کوئی بات نہیں، کیونکہ روس کو اب چائنا مل گیا ہے، اور چائنا کی جو کھپت ہے وہ یورپ سے زیادہ ہے. تو دوسری طرف چائنا بھی اینٹی امریکنز ہے اور اینٹی ویسٹ ہے، اور ادھر سے روس بھی، تو ان کا آپس میں کوئی فاصلہ بھی نہیں ہے. ادھر سے تاجکستان سے سیدھا گیس پائپ لائن اگر جائے تو سیدھا چائنا جا سکتی ہے.
اور ایران سے بھی ظاہر ہے چائنا کو مفادات ہیں اور انہوں نے سی پیک کے ذریعے گیس پائپ لائن بھی لے کے جانا چاہتے ہیں. تو ایک طرف یہ ان کنٹریز کی تو یہ پلاننگ ہے، لیکن دوسری طرف جو اقتصادی پابندیاں جس طرح برطانیہ نے روس پہ لگا دی ہیں، اس کے بہت سارے بزنسز، بینک اور ان کی شخصیات پہ پابندی ہے. امریکہ جو ہے وہ ان کے اوپر بڑی سخت اقتصادی اور مالیاتی پابندیاں لگا رہا ہے. تو یہ جتنے بھی ٹیکٹکس استعمال کریں گے یورپی یونین والے یا ویسٹ یا امریکہ، وہ سارے اقتصادی ہوں گے. دیکھیں نیٹو نے صاف کہہ دیا کہ ہم اپنا کوئی فوجی یوکرائن نہیں بھیج رہے. امریکہ نے صاف کہہ دیا کہ ہم اپنا کوئی فوجی یوکرائن نہیں بھیج رہے. ان میں سے کوئی بھی کنٹری جو ہے وہ ڈائریکٹ رشیا سے ہرگز لڑائی نہیں کرے گا اور نہ ہی کانفلکٹ چاہے گا. دیکھیں یہ بات بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ انہوں نے جب کبھی لڑائی کی ہے امریکنز نے ہمیشہ بہت ہی کمزور ممالک سے کی ہے. ویتنام سے کی، افغانستان سے کی، عراق کے ساتھ کی، ٹھیک ہے، وہ مقابلہ ہی نہیں تھا. لیکن اب جہاں مقابلہ ہے وہاں پہ یہ ہرگز نہ یورپ سامنے آئے گا اور نہ ہی امریکہ سامنے آئے گا. لہٰذا اس بات کا رشیا کو بھی پتہ ہے. وہ اپنی ڈگنیٹی اور اپنا اثر رسوخ اور اپنی ایک جو آواز ہے وہ قائم کرنے کے لیے انہوں نے جو کرنا تھا کر گزرے ہیں. ایک بات میں آج سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ بچپن سے نہیں جوانی سے سنتے آئے 91 کے بعد کہ افغانستان کو روس کا قبرستان بنا دیا گیا. ٹھیک ہے، تو آج وہی قبرستان اٹھ کے پورے یورپ کو للکارتا پھر رہا ہے. تو کسی میں جرئت نہیں سامنے آنے کی. دس از ریالٹی. تو یہ ایک بڑی جو ہے نا خطرناک کی صورتحال ہے. لیکن جہاں تک دیکھیں لوگوں کا حال ہے، دیکھیں کیمونزم یا کیمونسٹ نظریات، سوچ، اشتراکیت اب ایک ماضی بن چکا. لوگوں کی جو اکثریت تھی وہ اس سے تنگ تھی اور لوگوں نے ایک نیچرل وے اختیار کیا اور کیمونسٹ روس جو تھا وہ ایک اپنی نظریاتی اور ایک فطری موت مر گیا. یہ کس دن اس پہ بات کریں گے کہ لینن کا جو تھا نظریہ کیا تھا، کارل مارکس کا نظریہ کیا تھا، بلشفک پارٹی نے کیا کیا، یا اسٹالنزم کیا تھا. یہ ساری علیحدہ باعث بات. ہاں اس کے اوپر تو پورا ایک پروگرام ہوگا کہ ہاں اس میں بات ہے. میں صرف ایک بات یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ 23 اگست 1989 کو 23 اگست 1989 کو لگ بھگ 20 لاکھ لوگ جو تھے جن کا تعلق لیٹویا، ایسٹونیا اور لتھوینیا سے تھا، لگ بھگ 20 لاکھ لوگ، انہوں نے 23 اگست 1989 کو ایک ہیومن زنجیر بنائی تھی، انسانی زنجیر بنائی تھی جو کہ 600 کلومیٹر لمبی تھی. اچھا، اور اس کی تصویریں انٹرنیٹ پہ آج بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کا احتجاج تھا کہ ہمیں اس نظام سے، اس کیمونزم کی جیل سے رہائی دلائی جائے، نجات دلائی جائے. اور وہ سب قومیں آج جو ہیں وہ یورپ کا حصہ ہیں اور ایک کیپٹلسٹک سوسائٹی کا حصہ، اور خوشحال ہیں اور اپنی وہ لوگ جو ہیں جس طرح زندگی گزار رہے ہیں. آپ کو تو پتہ، آپ بھی وہاں جاتے رہتے ہیں. تو اس لیے یہ نظریات تو دم توڑ گئے. لیکن جو ایک ملکوں کی انا ہے، جو ایک ان کے جیوگرافیکل اور ایک ان کے اسٹریٹجیکل جو ان کے مفادات ہوتے ہیں، وہ اس کے تحفظ کے لیے یا اس کی پاسداری کے لیے یا اس کے مفادات کے لیے وہ اس قسم کے حربے آزماتے رہتے ہیں، جیسا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اب اس سارے معاملے میں نے ایک اور بات دیکھی ہے کہ جو یوکرینین پریزیڈنٹ ہیں وہ اب تک کہتے رہے کہ روس جو ہے وہ یوکرائن پہ حملہ نہیں کرے گا اور روس ایسا نہیں کر سکتا. اور ایون اس نے یہ تک کہا کہ مغرب اور امریکہ جو ہے اپنی زبان ذرا تھوڑی سی دھیمی رکھیں اور آپ اپنا رویہ ٹھیک رکھیں، ہم ان سے نیگوشیٹ کر لیں گے. لیکن بظاہر نظر یہی آتا ہے کہ رشیا کو اتنا پرووک کیا گیا ہے کہ اس نے جو ہے اس حملے کو اپنے لیے اپنی سیکورٹی اور اپنے لیے ناگزیر سمجھتے ہوئے، اپنی سیکورٹی کے لیے ناگزیر سمجھتے ہوئے یہ اس نے ایک قدم جو ہے وہ اٹھایا. لیکن اس کے اس قدم کو کوئی بھی شخص بشمول میرے اور کوئی بھی دوسرا شخص، میرا خیال ہے کہ ہرگز اس کو اکنالج نہیں کرے گا اور اس کی تائید نہیں کرے گا. وہ ایک کنڈیمڈ کہ یہ بالکل غلط ہوا ہے، کیونکہ اس میں
मासूम लोग मारे जाते हैं, कैजुअलिटीज होती हैं. अब जिस तरह सेंटर तक तो उन्होंने बमबारी कर दी आज पहले दिन में. बिल्कुल और एयरपोर्ट पे अगर सिक्योरिटी काउंसिल में जंग बंदी की करारदाद आती है तो रूस वहां बैठा है वीटो करने के लिए, चाइना बैठा है वीटो करने के लिए. हाँ दो तो इनके बड़े स्ट्रांग वहां पे मौजूद है ना वोट. बिल्कुल. तो बज़ाहिर तो किसी भी किस्म की सफारती कोशिश नजर नहीं आ रही है अभी. और यूक्रेन जो है वो उसको अब जो मुझे नजर आ रहा है अमेरिका, बरतानिया और यूरोप वहां पे धड़ाधड़ असला भेजेंगे. और जिस तरह अफगानिस्तान को इन्होंने एक उखाड़ा बना दिया जंग का, और जिस तरह इराक के साथ बुरे हालात हुए, यही सूरत नजर आ रही है कि अब यूक्रेन में होगी. बिल्कुल, ये अब असला जो है वो उधर जाएगा और उसमें असला के जो डीलर्स हैं और मुल्क दरपर्दा उसका फायदा उठाएंगे. दरपर्दा बड़े बड़े जो कार्टल्स हैं असले के, बड़े बड़े माफिया हैं, वो उसका फायदा उठाएंगे. अरबों डॉलर का असला वहां पे भेजा जाएगा. और देखें जंग जो है वो शुरू तो आप कर सकते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकते. जंग कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं. अब जो यूक्रेनियन आर्मी है, जो यूक्रेनियन फोर्सेस हैं, जो यूक्रेनियन लोग हैं, वो जब उनके साथ जब जंग जिन पे मसरत की जाती है, या जिस तरह एक मुल्क की सोवरेनिटी जो है उसकी आज़ादी सर्व करने की कोशिश की जाती है, तो ज़ाहिर है उसकी रिटेलिएशन तो आगे से होती है. बिल्कुल. और यूक्रेन कोई इतना भी कमज़ोर मुल्क नहीं है. आखिर वो एक मिलिट्री पावर रहा है, और यूक्रेन में रशिया के बहुत ज़्यादा आर्सेनल्स थे, ख़ास तौर पे एटॉमिक वेपन्स वहाँ मौजूद थे, जो अमेरिका ने यूक्रेन से उठा के वापस रशियन कस्टडी में दिए कि एक ही जगह पड़े होंगे तो उनको कंट्रोल करना आसान है. तो आज भी यूक्रेन के पास यूरोप का दिया हुआ असला काफ़ी है. उनके पास स्टिंगर मिसाइल हैं, एंटी टैंक मिसाइल हैं, और उनकी आर्टिलरी सब कुछ है. लेकिन वही बड़ी बात है कि ये सब कुछ जब मैदान में आएगा तो ह्यूमन लॉसेस होगा, इंसानी जानें जाएंगी, और इंसानियत कुर्बानी देगी, जो कि मेरा ख्याल है कि आज के दौर में सरासर एक इंतहाई गलत रवेश और गलत बात है. बहुत गलत बात है, बिल्कुल ऐसी है. मेरा ख्याल है कि नाज़रीन को बड़ी ज़बरदस्त इसका बैकग्राउंड, इसकी मौजूदा सूरत हाल और इसका जो था कि रशिया ने ऐसा क्यों किया, उसकी बड़ी डिटेल और मुफस्सल तरीके से आपने जो बताई है. वैसे अच्छा, एक और बात मैं ऐड कर दूं, वो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब गए हुए हैं. हाँ उसका बड़ा आ रहा है आधे अच्छा. वो ये क्या चक्कर है? नहीं देखें, वो ये इस तरह के जो दौरे होते हैं वो तो कई कई माह पहले शेड्यूल्ड होते हैं ना. हाँ लेकिन तो सूरत इमरान खान को अगर पता होता, वो इमरान खान को देख के तो कुछ लोगों का तो ये कह रहा है ना कि वो दो बंदे आपस में लड़ रहे थे काफी देर से जुबानी तो तीसरे ने कहा कि बड़ी देर से बातें कर रहे थे, फिर पास जाके मैंने उनको समझाया तो फिर उनकी लड़ाई हुई ना. तो खान साहब के जाते ही वहां पे लड़ाई शुरू हो गई है. कोई यानी कोई अच्छा तो नहीं साइन हुआ. लेकिन वो इमरान खान जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, वो तो खैर अपने कंट्री के लिए वहां गए हैं, और अपनी जो उनकी जो भी कोशिश होगी. लेकिन ये सियासी तौर पे इसके ऊपर अगर बात की जाए तो आप सारा वेस्ट छोड़ के और अमेरिका और सारी दुनिया छोड़ के रशिया के पास करने क्या गए हैं? रशिया के पास तो कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए. हमारा मुल्क कंट्री जो है बेसिकली तो हम बकारी लोग हैं ना. ये तो रियलिटी है. पाकिस्तान जब भी किसी कंट्री के पास जाता है, चाहे सऊदी अरब के पास जाए तेल लेने, चाहे चाइना के पास जाए असला लेने, चाहे अमेरिका के पास जाए पैसे लेने, हम तो कुछ लेने जाते हैं, देने तो कुछ नहीं जाते किसी को. तो हकीकत ये है, रियलिटी ये है कि रशिया ने हमें क्या देना. रशिया को तो खुद बड़ी संगीन किस्म की पाबंदियां लगने वाली हैं. उनके जो ट्रिलियन डॉलर है उनकी कंपनियों के, बैंकों के, अमेरिका और यूरोप के कंट्रोल में, वो सारे फ्रीज हो जाएंगे. और वो तो खुद मेरा ख्याल है कि चाइना के पास जाएंगे या किसी और कंट्री के पास जाएंगे. तो बहरहाल खान साहब का दौरा जो था वो एक अपने मफादात के लिए था, और उनकी बदकिस्मती ये है कि वो ऐसे वक्त पे वहां गए कि चाइना अपना उसने इन्वेड कर दिया यूक्रेन पे. तो इसमें पाकिस्तान का बिल्कुल कोई किरदार नहीं है, और ना ही पाकिस्तान का किरदार अदा कर सकता, ना ही कर सकता. दूसरी बात यह कि ये जो ठीक है पहले से शेड्यूल होते हैं ये सारे, लेकिन इस सूरत हाल में जो कि जिसको आप कह लें कि बड़ी नाजुक सूरत हाल में
نہ تو رشین پریزیڈنٹ نے اس کو کینسل کیا, نہ عمران خان نے کیا, تو اس لیے انہوں نے دیکھیں رشیا کے لیے تو سنہری موقع ہے نا کہ ایک اس نے تو تاثر دیا دنیا کو کہ میں اکیلا نہیں ہوں. بالکل بالکل. میں نے یہاں پہ چینل جتنے بھی میں دیکھتا ہوں کہ رشین پریزیڈنٹ مسٹر پوٹن جو ہے وہ جب بھی بیٹھتے ہیں کسی کے ساتھ تو درمیان میں ایک بہت بڑی ٹیبل ہوتی ہے. ہاں جی ہوتی, لیکن آج وہ عمران خان کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ٹیبل نہیں تھے, بالکل ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ساتھ بیٹھے ہوئے تھے بالکل. یہ اصل میں پوٹن جو ہے نا بڑا چلاک ہے, بہت چلاک ہے. اس نے یہ میسج جو ہے نا وہ دے دیا کہ اور ہم اکیلے نہیں ہیں اور دنیا ہمارے ساتھ ہے, اور یقیناً پریس میں آ جائیں گی باتیں کہ کوئی نہ کوئی بات ہوگی. ابھی کل کی بات ہے کہ وہ یوکرینین کے سفیر نے پاکستان سے اپیل کی تھی کہ آپ ایک بڑی فوجی طاقت ہے, جس میں کوئی شک نہیں, پاکستان ایک ملٹری طاقت تو ہے, اور آپ جو ہیں وہ رشیا پر یعنی دباؤ ڈالیں کہ وہ یہ کام نہ کرے. پاکستان کا ایک امیج تو ہے کہ انہوں نے یو ایس ایس آر کو افغانستان سے بھگایا یا شکست دی ہے, اس کے گھر بہت سارے اور وجوہات ہیں, لیکن ایک امیج تو ہے, اور اس میں یہ ہے کہ چلیں کچھ نہ کچھ سچائی مان لیتے ہیں ہم. ہے ریئلٹی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے, لیکن انہوں نے مقابلہ تو کیا تھا رشیا کا یو ایس ایس آر کا وہاں پہ, اور وہ مقابلہ آج تک یہ پڑا ہوا ہے کہ ان کے تب سے لے کے آج تک یو ایس ایس آر کے ساتھ تعلقات یا روس کے ساتھ تعلقات بہت اچھے نہیں ہو سکے. تو عمران خان کی یہ کوشش کہ روس کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں بڑی اچھی بات ہے. ہمارا نیچرل الائنس ہے, ہمارے یہ جو سینٹرل ایشیا اور یہ رشین جو ہیں یہ ہمارے نیچرل نیبر ہیں, اور صدیوں سے ان خطوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے, تو ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے. اور پاکستان جو ہے روس سے تیل اور گیس پائپ لائن کے ذریعے بہت سارے مفادات اٹھا سکتا ہے. تو یہ بہرحال ایک کو انسیڈنٹ ہے کہ وہ وہاں گئے تو آگے سے جنگ شروع ہوگی. اس میں میرا نہیں خیال کہ پاکستان کا کسی قسم کا کوئی مداخلت ہے. نہیں وہ تو خیر پتہ چل ہی جاتا ہے کہ کوئی مداخلت تو بالکل نہیں ہے. یہ خوش قسمتی کہہ لے, یا یہ ایسی بھی صورتحال کبھی ہوتی ہے کہ اس میں ایسے فری میں جو ہے نا وہ فیم مل جاتا ہے بندے کو کہ میڈیا میں مل جاتا ہے, رسوائی بھی مل جاتی ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ بدنام ہوئے کیا نام بھی نہ ہوگا, تو یہاں پر بدنام نہ ہوں گے تو نام نہ ہوگا. آج یہ بھی ہوا کہ کچھ نا ادھر عمران خان ادھر کیا ہوا ہے, ادھر نا ٹیلنور ہیڈ کوارٹر میں جہاں میں کام کرتا ہوں, میری جاب ہے, تو ادھر کچھ شاید ڈپلومیٹ قسم کا کوئی تھا, وزٹ تھا کسی کا, تو ٹیلنور کی بلڈنگ کے اوپر نا نارویجن فلیگ اور پاکستانی فلیگ وہ لہرا رہے تھے. اچھا, آپ نے کہا یہاں پہ قبضہ تو نہیں ہو گیا پاکستان کیونکہ وہ لہراتے ہیں جب, کیونکہ پاکستان کے اندر بھی ہے نا ان کی جو فرانچائز ہے ٹیلنور, بالکل, تو وہ جو سی ای او ہے پاکستان ٹیلنور کا وہ آتا ہے, تو وہ ظاہر ہے انڈر تو اسی ان کے ہی بورڈ آف ڈائریکٹرز کے انڈر چل رہی ہے نا ساری برانچز یہاں پوری دنیا میں. 22 کے پتہ نہیں کتنے ملک ہیں جن میں ٹیلنور ہے, ابھی مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے, لیکن وہ جب بھی کوئی اس طرح کا ہوتا ہے نا کوئی وزٹ وغیرہ, تو وہ اس ملک کا جو ہے وہ جھنڈا لہراتے ہیں, یہ ان کا ایک پروٹوکول ہے کہہ لیں. تو آج میں ایسے مذاکن کا مطلب یہ میں نے ادھر ایک دوست پاکستانی مجھے ملا, میں نے کہا یار دیکھو ادھر عمران خان گیا ہے رشیا میں, تو یہ اس کی سپورٹ میں جو ہے وہ جھنڈا لہراتی ہے انہوں نے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو خیر یہ تو ایک مذاق کی بات تھی. بہرحال یہ جو ہوا ہے اٹیک بالکل بھی اس کی تائید کرنے کے لائق ہی نہیں ہے, افسوسناک صورتحال ہے, بہت افسوسناک ہے, اور زیادہ افسوسناک صورتحال کیونکہ جو عام عوام ہے بیچاری, وہ اول تو مرے گی, نہ مرے گی تو بھوکی رہے گی, نہ ان کے پاس کوئی جاب, مطلب انتہائی انسانیت سوز قسم کی صورتحال ہو جائے گی اگر یہ فی الفور ختم نہ ہوا تو. بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اس کی بیک گراؤنڈ بتائی اور اصل وجہ بتا دی. اب آگے جو ہے وہ ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں اس کو لمحہ بلمحہ, سوشل میڈیا پر بھی, خبروں میں بھی. آج کل تو ہے جو ہے وہ موضوع یہ ہے ہر چینل کا ہی, تو کچھ نہ کچھ دیکھتے رہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام جو ختم کرتے ہیں. اب اگر کوئی مزید اپڈیٹ ہوئی تو ہم اسی کے ساتھ پھر انشاءاللہ پھر دوبارہ جو ہے وہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت ناظرین, اللہ حافظ. تھینک یو.